حسن ایک فوریسٹ آفیسر تھا۔ سرکار نے اس کو جنگل میں ایک گھر دے رکھا تھا۔ اس کا گھر اس جگہ سے بہت دور تھا، تبھی کام کے سلسلے میں اس کو زیادہ تر یہیں رہنا پڑتا تھا، جس وجہ سے وہ اپنی بیوی ردا اور بچے کے لیے اداس سا ہو جاتا تھا۔ شادی سے پہلے الگ بات تھی، مگر جب سے اس کی شادی ہوئی تھی اس جگہ اکیلے اس کا دل نہ لگتا تھا۔ اس نے کئی بار اپنی بیوی سے کہا تھا، مگر وہ وہاں آ کر رہنے کے لیے تیار نہ ہوئی، کیونکہ وہاں بچے کو سنبھالنے میں اس کو اپنی ماں کا سپورٹ تھا، اور دوسری بات اس کو جنگل کے بیچوں بیچ اکیلے رہنے سے ڈر لگتا تھا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ فیصلہ اس کا کتنا بڑا نقصان کر دینے والا ہے۔ حسن کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ اس کا ایک پیارا سا 2 سال کا بیٹا ارحم تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ پہلے تو وہ ہفتے کے بعد چکر لگا لیتا تھا، مگر کام زیادہ تھا، جس کی وجہ سے وہ 20 دن گزر جاتے گھر نہ جاتا۔ وہ بیوی اور اپنے بیٹے کی صورت تک نہ دیکھ سکتا تھا، اور اس دفعہ تو پورا مہینہ ہونے کو تھا۔ اس کی زندگی میں گھر کا سکون جیسے رہا ہی نہ تھا، بس کام ہی کام۔ اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ دکھنے لگی تھی۔ ردا اس کی تکلیف کو سمجھ نہ پا رہی تھی۔ آج وہ کسی کام سے شہر گیا تھا، اور جب وہ شہر سے واپس جنگل کی طرف آ رہا تھا تو اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ رات کے کوئی 2 بجے کا وقت ہوگا۔ گہرا سناٹا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ آج چاند نہیں تھا، اندھیرا بہت ہی گہرا تھا۔ اس کی گاڑی کی لائٹس کے علاوہ دور دور تک کوئی روشنی نہ تھی۔ حسن آرام سے اپنا سفر طے کر رہا تھا اور اپنی ہی کسی سوچ میں گم تھا کہ اچانک اس کی گاڑی بند ہو گئی۔ وہ گاڑی سے اترا تو یک ہواؤں کے جھونکے اسے چھو چھو کر گزرنے لگے۔ ٹھنڈ کافی بڑھ گئی تھی، راستہ اب بھی کافی باقی تھا۔ حسن گاڑی میں ہوئی خرابی چیک کرنے لگا تو اچانک ہی کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک دوشیزہ کھڑی تھی۔ دودھیا رنگت، دراز قد، بھرپور جسم، لمبے سیاہ بال۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اور سب سے زیادہ خوبصورت اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ ان میں ایک خمار سا تھا۔ لڑکی کے ہونٹ کے نیچے کالا سا تیل تھا جو اس کے حسن کو مزید نکھار رہا تھا۔ اس کے بال کھلے تھے، مگر حسن ان مردوں میں سے نہ تھا جن کو حسن پگھلا دے۔ دل ہی دل میں اس کے حسن کا قائل ضرور ہوا، مگر اسے اپنی بیوی سے بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ وہ اپنی بیوی سے حسین کسی کو نہ سمجھتا تھا۔ یہ اس کی وفا اور محبت تھی۔ حسن نے اسے کہا کہ آپ رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں اکیلی؟ حسن نے اس کی مدد کرنا چاہی۔ اس عورت نے کہا کہ میں گھر چھوڑ کر آئی ہوں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ بولی، اس کی آواز سحر انگیز تھی۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ حسن نے کہا کہ کیسی مدد؟ ایک رات مجھے پناہ دے دیں، کل میں دن ہوتے ہی کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گی۔ حسن نے ایک پل سوچا کہ اس ویران جگہ جوان لڑکی کو اکیلا چھوڑنا غلط ہوگا۔ تبھی وہ بنا اس پر نگاہ ڈالے بولا، ٹھیک ہے، گاڑی میں بیٹھ جائیں، اور گاڑی ٹھیک کرنے لگا۔ وہ چلتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھی۔ اس نے پائل پہن رکھی تھی جو کہ حسن کی پسندیدہ تھی۔ اس نے کئی بار ردا سے بھی کہا تھا اور اس کو تحفے میں پائل بھی دی تھی، مگر ردا کو پائل پسند نہ تھی۔ حسن نے نظر انداز کیا اور اپنے کام میں مگن رہا۔ آسمان کو کالے بادلوں نے گھیر رکھا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا حسن کو ڈر تھا۔ تیز بارش شروع ہوگی، اور سردی کی بارش تھی، اور علاقہ بھی پہاڑی تھا۔ ایسے علاقوں میں ٹھنڈ ٹکا کر پڑتی ہے۔ حسن کو اپنا خون جمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ گاڑی اب تک ٹھیک نہ ہوئی تھی۔ وہ چاروں ناچار واپس گاڑی میں جا بیٹھا۔ وہ پوری طرح سے بھیگ چکا تھا۔ اب تو لگتا ہے کہ رات یہیں گزارنا ہوگی، صبح ہی کوئی مکینک مل سکتا ہے، وہ بولا۔ لڑکی نرمی سے بولی۔ حسن نے آس پاس نظر دوڑائی تو اسے ایک جھونپڑی قسم کا کمرہ نظر آیا۔ دراصل وہ اکیلا ہوتا تو گاڑی میں بھی سو جاتا، مگر ایک عورت اس کے ساتھ تھی جس کا اسے خیال کرنا تھا۔ آئے میرے ساتھ، یہ جیکٹ آپ پہن لیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، گاڑی میں ٹھنڈ بہت بڑھ جائے گی، وہاں جگہ خشک ہے، آگ جلانے کا کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ اس جگہ موجود تھے۔ حسن نے کچھ خشک لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا دی۔ اس دوران اس لڑکی نے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ اس نے بتایا کہ اس کا بھائی کسی کا قتل کر چکا تھا، اور خود سزا سے بچنے کے لیے مجھے بھی قتل کر دینا چاہتا تھا، تاکہ اس قتل کو غیرت کے نام پر کیا جانے والا قتل کا رنگ دے سکے۔ میں بڑی مشکل سے وہاں سے بھاگ کر آئی ہوں، ماں باپ نہیں ہیں۔ حسن سنجیدگی سے اسے سنتا رہا، پھر اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر ہونٹوں کے بیچ رکھ لی، تو اسے اندازہ ہوا سگریٹ تو بھیگ چکی ہے۔ اس نے غصے سے سگریٹ زمین پر پھینکی اور پیر کے نیچے مسل دی۔
اسے شدت سے طلب ہو رہی تھی، مگر اب صبر کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ بادل گرجتے تو یوں لگتا جیسے چھت پر گرج رہے ہوں۔ بجلی کی چمک پل میں رات کو دن میں بدل دیتی تھی، اور موسلادھار بارش یوں جاری تھی جیسے کبھی تھمے گی ہی نہیں۔ وہ بھیگ کر اور بھی حسین ہو گئی تھی۔ ایسے میں حسن کو اس لڑکی کی طرف بیجا کشش محسوس ہونے لگی۔ اس کا دل بری طرح اس کی طرف کھینچنے لگا، اور پھر اس کا نفس اس کے قابو میں نہ رہا۔ صبح ہو چکی تھی۔ وہ دونوں حسن کے فارم ہاؤس کے لیے نکل چکے تھے۔ سڑک پر دھند پھیلی ہوئی تھی، جنگل اپنا حسن دکھا رہا تھا۔ منظر بہت ہی دلکش تھا اور موسم بھی بہت پیارا۔ رات کا طوفان بھی تھم چکا تھا، مگر حسن کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اسے اپنے وجود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، اور رہ رہ کر ردا کے ساتھ بے وفائی کا احساس بھی ہو رہا تھا، مگر وہ خاموش تھا۔ کچھ دن اس لڑکی کو اپنے گھر پر رکھا۔ حسن خود کو اس لڑکی کا بھی قصوروار سمجھتا تھا۔ اس دوران اس نے لڑکی سے کوئی غیر ضروری بات نہ کی، اور نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا بھی نہ۔ وہ بھی چپ چپ سی رہتی۔ اس کا نام حیا تھا۔ اب مزید ایک لڑکی کو بنا کسی رشتے کے حسن نہ رکھ سکتا تھا۔ ویسے بھی ردا سے مزید بے وفائی ہوتی جا رہی تھی، مگر جب بھی وہ جانے کا کہتا، حیا کچھ دن اور رہنے کے لیے منت کرنے لگتی، اور وہ مجبور ہو کر رہ جاتا۔ آج بالآخر حیا جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جائے گی، مگر اسے جانا تھا کیونکہ حسن اب اسے صاف الفاظ میں بول چکا تھا۔ جانے سے کچھ دیر پہلے وہ حسن کے لیے چائے بنا لائی اور اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ حسن کے سر میں شدید درد تھا۔ اسے اس وقت چائے کی ہی طلب ہو رہی تھی۔ شکریہ، وہ بولا اور چائے پینے لگا۔ وہ بغور حسن کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ پریشان کیوں ہیں؟ اس کی بات پر حسن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی۔ ہمیشہ بنا کہے حسن کی تکلیف اس کی طلب سمجھ آ جاتی، اور حسن ہر بار ہی حیران رہ جاتا۔ میں پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر میں سمجھتی ہوں، اور ویسے بھی وہ غلطی صرف آپ کی نہیں تھی، میں بھی اس میں اتنی ہی شریک تھی۔ وہ نظر جھکا کر بولی، اور اس کی آنکھیں نم تھیں۔ آپ خود پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، اور ویسے بھی میں بہت اکیلی تھی۔ زندگی میں اب مجھے سہارا مل جائے گا، کوئی ایسا جو میرا اپنا ہوگا۔ وہ کھوئی ہوئی سی بولی۔ حسن نے کہا، میں مطلب سمجھا نہیں۔ مطلب یہ کہ میں امید سے ہوں۔ وہ گردن جھکا کر بولی، اور آنسو اس کی خوبصورت آنکھوں کو بھگونے لگے۔ یہ سنتے ہی حسن کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ اس کے بعد دونوں کے بیچ کوئی بات نہ ہوئی۔ حسن اسے چھوڑنے اسٹیشن جا رہا تھا، اور وہ گاڑی بہت ہی تیز چلا رہا تھا۔ بہت سی سوچوں کا انبار اس کے دماغ میں تھا۔ پریشانی سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اور اس کو رہ رہ کر ردا کی یاد آ رہی تھی۔ اچانک اس نے بریک لگائی۔ حیا حیرت سے اسے دیکھنے لگی، اور وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا، اور پھر اس کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بولے جملے نے حیا کو جیسے جینے کا مقصد دے دیا ہو۔ وہ تو پہلی ملاقات سے ہی حسن سے محبت کرنے لگی تھی، مگر شرم نے کبھی اظہار نہ کرنے دیا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ کیا بولے، الفاظ ساتھ چھوڑ گئے ہوں جیسے۔ وہ حیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نرمی سے بولا تھا، میں اپنی اولاد کو یوں رلنے کی خاطر نہیں چھوڑ سکتا۔ حیا جو ایک پل کو یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ شاید حسن بھی وہی سب کچھ محسوس کر رہا ہے جو وہ کر رہی ہے، اگلے ہی پل اس کا یہ بھرم خاک میں مل چکا تھا۔ خیر صرف شادی بھی اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ وہ اسبات میں گردن ہلا گئی۔ جذبات ایسے امڑ آئے کہ وہ خود کو روک نہ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ حسن کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہ جانتی تھی کہ وہ شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ ہے۔ حسن نکاح کر کے اس کو واپس گھر لے آیا۔ اسے اس نے اپنے فارم ہاؤس میں ہی رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ درد سے اس کا سر پھٹا جا رہا تھا، اور وہ بیڈ پر دراز تھا، اور حیا سامنے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں امنگوں اور خوابوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ حسن نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گا۔ اس نے جیسے ہی فون اٹھایا، دوسری طرف سے اس کی بیوی کی کال آ گئی۔ سلام دعا کے بعد اس سے پہلے کہ حسن اسے کچھ بتاتا، اس کی بیوی نے اس کو خوشخبری دی۔ اس نے کہا کہ آپ ایک بار پھر سے بابا بننے والے ہیں۔ وہ تو خوشی سے چہک رہی تھی۔ اب جلدی سے میرے پاس آ جائیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر حسن حیران ہو گیا۔ وہ کچھ بول ہی نہ پایا، اور اس کے بعد حسن نے فون بند کر دیا۔ حیا جو کہ اپنی اور حسن کی آنے والی زندگی کو لے کر طرح طرح کے خواب سجا رہی تھی، پل میں چکنا چور ہو گئے۔ وہ سمجھدار تھی، حقیقت سمجھ گئی، مگر اس نے کوئی سوال نہ کیا۔
آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، میں آپ کے لیے چائے اور دوا لے کر آتی ہوں۔ وہ بولتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور جانے لگی۔ حسن نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ حیا بیٹھو، میری بات سنو۔ وہ بے حد محبت اور نرمی سے بولا اور حیا کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ حسن نے اس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جس پر اس نے مسکرا کر حسن کو تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ میں خود ردا کو یقین دلاؤں گی کہ یہ شادی ایک سمجھوتا ہے اور کچھ نہیں، اور سچ یہی ہے۔ حسن، آپ ردا ہی سے محبت کرتے ہیں، میں نے ابھی ابھی آپ کی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ میرے لیے تو آپ محسن ہیں۔ آپ نے مجھے اپنایا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ میرا نام جڑ گیا اور میرے بچے کو اس کے باپ کا نام مل گیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کبھی آپ دونوں کے بیچ میں نہیں آؤں گی۔ آپ انہی کے ساتھ رہیں، میرے پیار میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کچھ دن بعد حسن نے ردا کو ساری بات بتا دی۔ ردا کو دھچکا لگا، وہ تو غصے سے جیسے پاگل ہو گئی۔ اس نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا، بہت روئی، بہت تڑپی۔ حسن نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی۔ دونوں روتے رہے مگر ردا کے بس میں نہ تھا۔ اتنی بڑی تکلیف کو یوں بھول جانا، ایک تو اس رات کی غلطی، اور پھر حسن نے اسے بیوی بھی بنا لیا اور ساری زندگی ساتھ رکھنے والا تھا۔ یہ ردا برداشت نہ کر سکی اور گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک شام حسن کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ ایکسیڈنٹ اتنا برا تھا کہ اس کی جان بچ گئی مگر وہ بستر پر پڑ گیا۔ ردا کو جب پتہ چلا، وہ تکلیف سے تڑپ اٹھی اور فوراً ہسپتال جانے کا فیصلہ کیا، مگر اگلے ہی پل اسے حسن کی بے وفائی یاد آ گئی۔ اس کے قدم وہیں پر رک گئے تھے۔ حسن گھر آ چکا تھا۔ جتنے دن ہسپتال میں رہا، حیا جی جان سے اس کی خدمت میں جٹی رہی، دن رات روتے روتے اس کی صحت کے لیے دعائیں مانگتی۔ گھر آ جانے کے بعد وہ اور زیادہ خدمت کرنے لگی۔ حسن اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بھی نہ رہا تھا، کھانا بھی خود سے نہ کھا سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ 24 گھنٹے ڈیوٹی پر نرس رکھنے کا، مگر حیا نے سارا ذمہ اپنے سر لے لیا۔ واش روم لے جانا، کھانا کھلانا، نہلانا، یہاں تک کہ داڑھی بنانا، ہر ایک کام میں وہ اس کا سہارا بنی، اور اس نے کبھی ایک بار بھی حسن کو احساس نہ ہونے دیا کہ وہ محتاج ہے۔ اس نے خود کو حسن کے وجود کا دوسرا حصہ بنا لیا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا مگر حسن کی صحت پر کوئی خاص اثر نہ پڑا، جس کی وجہ سے اس کے ایک دوست نے اس کو دم کروانے کا بھی مشورہ دیا، اور کچھ ہی دن بعد وہ دوست اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے آیا۔ ان بزرگ کو حسن کے کمرے میں بٹھایا گیا تھا اور حیا کھانا بنا رہی تھی۔ وہ بزرگ کچھ دیر حسن کے پاس بیٹھے تو قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا اور کچھ دیر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر پسینہ دکھنے لگا۔ تمہاری دوسری بیوی کا تعلق جنات میں سے ہے، وہ انسان نہیں ہے، جنات کے قبیلے کی ہے، وہ جو تم سے عشق کر بیٹھی ہے اور تمہاری زندگی میں شامل ہو گئی ہے۔ بزرگ بولے اور حسن حیران رہ گیا، اسے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی اس کو یقین دلانے کی خاطر بزرگ بولے کہ کبھی بہانے سے اپنی بیوی کو آگ سے جلا کر دیکھنا، اس پر آگ اثر نہیں کرے گی کیونکہ وہ ناری مخلوق ہے۔ یہ بول کر بزرگ اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد حسن بہت دیر تک سوچتا رہا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ حیا کو موم بتی سے جلا کر اپنی تسلی کر لے۔ اس کا دل تو بالکل بھی مان نہیں رہا تھا حیا کو یوں تکلیف دینے کا، مگر ایک بہت بڑی حقیقت تھی جس سے پردہ اٹھانا بھی ضروری تھا۔ پھر اس نے یہی کیا۔ جب حیا اس کو کھانا کھلا رہی تھی تو اس نے اپنے لائٹر کی مدد سے بہانے سے اس کا ہاتھ جلا دیا، مگر اس کو آنچ تک نہ آئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ حسن کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے حیا سے کہا، سنو حیا، جس پر حیا نے اس کی طرف دیکھا جیسے وہ جانتی ہو کہ وہ کیا سوال کرنے والا ہے۔ کیا تم ہم انسانوں میں سے نہیں ہو؟ وہ دو ٹوک بولا، جس پر حیا اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوگی۔ نہیں، میں جانتی ہوں کہ میری غلطی ہے، میں نے آپ کو دھوکے میں رکھا، مگر آپ کو کھونے سے ڈرتی ہوں۔ اس کے بعد دونوں کے بیچ کوئی بات نہ ہوئی۔ وقت گزرتا رہا، زندگی کے کچھ دن اور یوں ہی گزر گئے۔ حسن کے دوست اسد کو بزرگ نے بتایا کہ وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دے گی، اور خاص کر حسن کو تو وہ کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ اسد نے ردا کو اس کے گھر جا کر تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ حیران رہ گئی، اس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اسد، یہ میں نے کیا کر دیا؟ حسن کو اس مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا؟ وہ میرے حسن کو لے جائے گی، اس نے میرے حسن کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے، وہ ہم سب کو بھی مار ڈالے گی، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ردا خوف سے کانپ رہی تھی اور اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ فکر نہ کریں بھابھی، ہم اپنے حسن کو اس کے چنگل سے نکال لیں گے۔ اسد نے جلد ہی کسی پیر سے بات کر کے اس کو معاملہ بتا دیا۔
اس پیر نے بھی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور بھاری فیس وصول کی۔ اس نے چاند کی 14ویں تاریخ دے دی کہ اس رات اپنے دوست کو میرے آستانے پر لے کر آ جانا۔ اس سے پہلے ہم کچھ ضروری عمل کریں گے جس کا اثر تمہارے دوست پر ہوگا، مگر تم گھبرانا مت، یہ سب اسی کی بھلائی کے لیے ہوگا۔ کچھ دن بعد اسد حسن کے پاس آیا۔ حسن، اس دن ان بزرگ نے جو کہا، کیا اس کے بعد بھی تم اس چڑیل کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میری بات مانو تو چھوڑ دو اس کو، اس کی وجہ سے ہی تم نے بھابھی اور احمر کو بھی چھوڑا۔ حسن نے کہا کہ میں نے ان کو نہیں چھوڑا، تم جانتے ہو کہ میں ریدا سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں نے بھابھی کو منا لیا ہے اور وہ مان گئی ہیں۔ اسد نے خوشخبری سنائی مگر حسن خاموش ہی بیٹھا رہا۔ اچھی بات ہے، بس اتنا ہی بول پایا۔ اس کے دل میں ریدا سے شکوہ بیٹھ چکا تھا کہ جب میں زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا اور محتاج ہو کر بستر پر پڑ گیا تھا تب بھی اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ 14 تاریخ قریب ہوتی جا رہی تھی اور حسن کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں سرخ، اور اس نے بولنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب اس عمل کی وجہ سے ہو رہا تھا جو پیر حیا کو قابو کرنے کی خاطر کر رہا تھا۔ پھر 14 تاریخ بھی آ گئی۔ اب پیر نے اسد کو کہا کہ اپنے دوست کو لے کر آؤ، مگر حسن کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ کہیں جا سکتا۔ اس دوران ریدا اس سے ملنے آئی مگر حسن کی حالت دیکھ کر بہت روئی۔ حسن اب اس قابل ہی نہ رہا تھا کہ بات کر سکتا۔ اس دوران حیا اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی، دن رات اس سے باتیں کرتی رہتی کہ کسی طرح سے حسن کچھ بول سکے۔ حسن کے حالات دیکھ کر پیر خود ہی اس کے گھر آ گیا۔ ابھی اس نے عمل شروع نہ کیا تھا کہ حیا کو بچے کی ولادت کا درد شروع ہو گیا۔ وہ بری طرح سے چیخنے لگی۔ وہ دوسرے کمرے میں تھی اور حسن دوسرے۔ حسن کے کانوں میں اس کی آواز پڑی، بہت درد سے چلا رہی تھی، مگر وہ حسن اٹھ نہ پا رہا تھا۔ وہ لاکھ کوشش کرتا رہا مگر سب بیکار۔ دوسری طرف پیر نے حیا کے خلاف عمل شروع کر دیا۔ وہ جو پہلے ہی تکلیف سے تڑپ رہی تھی اب اس کی چیخیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ وہ پیر بابا اپنے کام میں مشغول رہا۔ اسد بیٹھا سب دیکھ رہا تھا اور اپنے دوست کی صحت کے لیے دعا گو تھا۔ پیر بابا کے عمل سے حیا اس کے حصار میں آ چکی تھی۔ وہ اسی کمرے میں تڑپ رہی تھی، اس کا بدن جگہ جگہ سے جلنے لگا۔ حسن مسلسل اس کی آواز سن رہا تھا۔ وہ اپنی پوری قوت جمع کر کے اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا گرتا پڑتا اس کے پاس جا پہنچا۔ حسن کی موجودگی سے حیا کے چہرے پر عجیب سا اطمینان آ گیا۔ وہ خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی۔ حسن کی موجودگی سے اس نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ کچھ ہی دیر بعد حیا نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ ایک حسن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کو باہوں میں اٹھا لیا اور دوسرے ہاتھ سے حیا کو تھام لیا۔ حیا کچھ بولنے لگی جو ایسی زبان تھی جس کو سمجھنے سے حسن قاصر تھا۔ وہ سوالیہ انداز سے اسے دیکھنے لگا۔ میں جا رہی ہوں حسن، مگر اپنی محبت کی یہ نشانی ہمیشہ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں۔ میں سرکش ہوئی جس کی مجھے سزا ملی، مگر میری غلطی کی سزا میرے بچے کو نہ دینا۔ یہ حیا کے آخری الفاظ تھے، پھر وہ جھلس کر ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ حسن کافی دیر تک ساکت بیٹھا رہا۔ اسد دوڑ کر اس کے پاس آیا اور اس کو گلے سے لگا لیا۔ اس کے بعد وہ اس کو اپنے ساتھ شہر لے آیا۔ حسن اب بھی ڈھیلا ہی تھا۔ اگلے ہی دن حسن کا ایک اور بیٹا اس دنیا میں آ گیا۔ وہ بھی بہت ہی خوبصورت تھا۔ حسن کی طبیعت ناساز ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے ہسپتال گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو گود میں لے لیا اور پیار کیا۔ ریدا لیٹی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ حسن زیادہ دیر کھڑا نہ رہا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ ریدا نے کہا کہ کیا ہم سب کچھ بھلا کر ایک نئی شروعات نہیں کر سکتے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہ تھی۔ تبھی حسن نے اسے پریشان کرنا نہ چاہا۔ وہ کچھ دیر تو خاموش بیٹھا رہا، زمین کو گھورتا رہا، پھر اٹھ کر ریدا کے پہلو میں آ بیٹھا اور نرمی سے ریدا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، مگر کیا تم میرا ایک مان رکھو گی؟ میرے اس بیٹے کو بھی اپنے سگے بیٹوں کی طرح پالو گی؟ اس کی ماں بنو گی؟ جس پر ریدا سسک کر رو پڑی اور حامی بھرتے ہوئے حسن کے گلے لگ گئی۔